آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی سفر کرتے ہوئے قدیر کے علاقے سے گزرے تو ان کا گزر ایک نیک عورت کے خیمے پر ہوا۔ اس کا نام تو عاتقہ تھا، لیکن وہ اپنی کنیت معبد سے مشہور تھی۔ وہ قدیر سے گزرنے والے مسافروں کی خوش دلی سے خدمت کیا کرتی تھی۔ پانی، دودھ، گوشت، کھجوریں، جو چیز بھی اس کے پاس ہوتی مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا کرتی تھی۔ یوں اس کی مہمان نوازی کی دور دور تک شہرت ہو گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی شہرت سن رکھی تھی۔ ان کو یقین تھا کہ اس کے پاس کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور مل جائے گی۔ جو کھانا وہ ساتھ لائے تھے وہ ختم ہو چکا تھا، اب سب کو بھوک لگ رہی تھی۔ ان دنوں قدیر کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا اور معبد بڑی تنگی ترشی سے گزر بسر کر رہی تھیں۔ چنانچہ قافلہ جب معبد کے خیمے کے سامنے رکا اور اس سے پوچھا گیا کہ دودھ، گوشت یا کھجوریں کوئی چیز اس کے پاس ہے، تو اس نے کہا، خدا کی قسم اس وقت کوئی چیز ہمارے گھر میں آپ لوگوں کے پیش کرنے کے لیے نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں فوراً پیش کر دیتی۔ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک مریل سی بکری پر پڑی جو خیمے کے سامنے کونے میں پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبد سے فرمایا، معبد کی ماں، اگر اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ دھو لیں۔ اس نے جواب دیا، اگر یہ دودھ دیتی تو میں خود آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ یہ بیچاری تو اتنی کمزور ہے کہ چرنے کے لیے جنگل بھی نہیں جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسی بھی ہو تم دھونے کی اجازت دو۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کچھ بھی دودھ پائیں تو ضرور دھو لیں۔ اب وہ بکری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اس کے پاؤں باندھے اور پھر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر دعا کی، الہی اس عورت کی بکری میں برکت دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر بکری کے تھنوں کو چھوا۔ اللہ کی قدرت، وہ فوراً دودھ سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگا کر اس میں دودھ دھونا شروع کیا۔ جب برتن بھر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دودھ معبد اور اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ جب وہ سیر ہو گئے تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پیا۔ اس کے بعد دوبارہ دودھ دھو کر برتن کو کناروں تک بھر دیا، پھر اسے معبد کے حوالے کر دیا اور فرمایا، جب معبد کا باپ بکریاں چرا کر گھر واپس آئے تو یہ دودھ اسے دے دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آگے روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد معبد کا شوہر اپنی بکریاں چرا کر واپس آیا تو خیمے میں دودھ سے بھرا ہوا برتن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بیوی سے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ ایک برکت والا مہمان یہاں آیا تھا۔ پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ شوہر نے کہا، ذرا اس کا حلیہ بیان کرو۔ معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا حلیہ بیان کیا تو وہ پکار اٹھا، خدا کی قسم یہ تو وہ قریش کے وہی صاحب تھے جن کا ذکر ہم سنتے رہے ہیں۔ اگر میں ان سے ملتا تو ان سے درخواست کرتا کہ مجھے بھی اپنا ساتھی بنا لے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور اسلام قبول کر لیا۔